رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم أخلصنا لوجهك الكريم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى آمین یا رب۔ کل کے سبق میں ہم نے دیکھا تھا ابراہیم علیہ السلام بہت خوبصورت، مختصر اور جامع الفاظ میں اللہ تعالیٰ کا تعارف دے رہے تھے۔ ان کا اللہ تعالیٰ کا تعارف کروانے کا انداز اتنا خوبصورت تھا اور اتنا اہم تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس کو رہتی دنیا تک کے لیے قرآن مجید میں محفوظ کر دیا تاکہ لوگ اس کے بارے میں مزید پڑھیں، اس کے بارے میں جانیں، اس کے ذریعے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ تعلق محسوس کر سکتے کسی حد تک جو ابراہیم علیہ السلام کا اپنے رب کے ساتھ تھا۔ اور یقیناً ہم نے دیکھا ہوگا کہ یہ بہت الگ انداز کا تعارف ہے، ہم میں سے کوئی شخص اس طریقے سے نہیں بتا سکتا، مختصر، جامع اور بڑی کام کی بات۔ کل کی آیت میں ہم نے دیکھا تھا، انہوں نے کہا کہ جب ٹھیک ہے مجھے کوئی بیماری آ پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے شفا یاب کر دیتا ہے، مجھے صحت عطا کرتا ہے۔ آگے وہ مزید چیزوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، مزید کچھ اور طرح سے اللہ کا تعارف کروا رہے ہیں۔ ابھی آج ہم دیکھیں گے پارہ 19 سورۃ الشعراء آیا 80 سے انشاءاللہ، 81 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی یمیتنی ثم یحیین، اور وہی ہے وہ رب العالمین جو مجھے مار ڈالے گا، مجھے موت دے گا، لیکن یہاں تک سارا قصہ تو معلوم نہیں ہوگا، وہ مجھے دوبارہ زندہ کر دے گا، یعنی قیامت کا دن جب سب لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اب فرق بیان کیا جا رہا ہے خالق اور مخلوق کے درمیان۔ خالق ہمیشہ رہے گا جبکہ مخلوق اتنے وسائل کے باوجود ختم ہو جائے گی۔ اب وہ مزید اللہ تعالیٰ کے متعلق بتا رہے ہیں کہ ایسا نہیں وہ مجھے ہمیشہ زندہ رکھے گا اور میں امر ہو جاؤں گا، بلکہ ایک وقت آئے گا جب وہ مجھے موت دے دے گا۔ یہاں دو چیزوں کے متعلق بات کی جا رہی ہے، ایک مرنے کی اور دوسرا دوبارہ زندہ کیے جانے کی۔ دونوں ہی انسان کی کمزوری سے تعلق رکھتی ہیں۔ اللہ تعالی ہر قسم کے عیب اور کمزوری سے پاک ہے، جبکہ مخلوق کے اندر یہ عیب ہے بہت بڑا، کیا کہ اس نے ایک دن مر جانا ہے، اور چاہے وہ اس چیز کو صحیح سمجھتا ہے یا اس کی عقل اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی، کبھی زندگی وہ اس حقیقت کو قبول کر ہی نہیں پایا کہ مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اٹس اوکے، نہیں تو نہ صحیح، خوش ہو یا نہ خوش ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، اٹھائے گا اور تم سے حساب کتاب لے گا۔ یہ ہم میں سے ہر مسلمان کا عقیدہ ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے موت دے دے گا۔ ہر انسان مانتا ہے کہ اسے مرنا ہے، لیکن دوبارہ اٹھنا اور حساب کتاب صرف مسلمان مانتے ہیں، اور مسلمانوں سے بھی چند
اس عمل کے مطابق زندگی گزارتے ہیں کہ جیسے انہوں نے مرنا ہے، ورنہ آج ہم ایسے جیتے ہیں جیسے ہم کبھی نہیں مریں گے، جیسے ہم سے کبھی حساب ہی نہیں لیا جائے گا، ایسے ہم معاملات کرتے ہیں اپنی زندگی میں، ہمیں حساب کتاب کا کوئی ڈر ہی نہیں ہے۔ جس کو پتا ہو کہ سب ختم ہو جائے گا وہ کوشش نہیں کرے گا، لیکن جس کو پتا ہے کہ پوچھا جائے گا صرف ختم نہیں ہوگا وہ تیاری کرے گا۔ بالفرض آپ کو بتایا جائے آپ کا یہ کورس ہے، یہ ایسے ہی ختم ہو جائے گا، بس کوئی بھی تیاری نہیں کرے گا، اس کو سیریس نہیں لے گا، نان سیریس بہیو ہوگا سب کا۔ اگر بتا دیا جائے اس کا ایک نتیجہ ہے، اس کے مطابق تم آگے جا سکتے ہو، اور اگر تم اس میں فیل ہو گئے تو واپس پیچھے آ جاؤ گے، پھر بندہ ایسے کام کے لیے راتوں کو جاگ کے بھی محنت کرتا ہے۔ آج امت مسلمہ کے اندر جو سب سے بڑا فساد ہے اس کی مین ریزن کیا؟ ان کو آخرت پہ یقین نہیں۔ واللہ میں حیران ہو جاتی ہوں، آپ وزیر اعظم ہیں، آپ صدر ہیں، آپ وزیر مشیر ہیں، آپ ایک پرنسپل ہیں، ٹھیک ہے، آپ ایک ادارے کے مالک ہیں، آپ کہیں کے سپروائزر ہیں، ہیڈ ہیں، آپ ایسے اصول بنا رہے ہیں جیسے آپ کبھی مریں گے نہیں، جیسے آپ نے اللہ کو حساب کتاب نہیں دینا۔ خالق اس چیز کا پابند نہیں کہ مخلوق کو بتائے میں نے تمہیں کیوں بنایا، اس نے بنایا تو بنایا، اس کی مرضی۔ مخلوق اس چیز کی پابند ہے کہ وہ اللہ کو بتائے کہ وہ کیا کر کے آئی ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی معاذ اللہ تعالی کا حساب کتاب نہیں لے سکتا، استغفر اللہ۔ اللہ ہم سب کا حساب کتاب لے سکتے اور لے گا بھی، ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال یہاں یہ جو موت کی بات ہے اس کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن ہونی چاہیے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے بات کرتے ہیں۔ مختلف مذاہب میں موت سے متعلق مختلف لوگوں کا مختلف کانسیپٹ ہے، مختلف ان کا عقیدہ ہے۔ سب سے خوبصورت اور جو حقیقی ہے، جو واقعی میں ہوگا، مسلمانوں کا ہے۔ مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے؟ انسان مر جائے گا لیکن یہ صرف ایک سٹارٹ ہے، اس کے بعد اس کی ایک قبر کی زندگی ہے، پھر قیامت کا دن، حساب کتاب، اس کے بعد جنت یا جہنم، پھر اس کا اینڈ ہوگا۔ یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ دوبارہ اٹھایا بھی جائے گا، حساب کتاب بھی لیا جائے گا، اور نہ صرف یہ کہ حساب کتاب لے کے بس رزلٹ مل گیا بس ٹھیک ہے اب جاؤ کام کو، نہ، اس کے بعد جزا یا سزا دی جائے گی۔ دوسرا، عیسائی، ان کا کچھ عقیدہ ہم سے ملتا جلتا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک آسمانی مذہب ہے، یعنی ان کو آسمانی شریعت دی گئی، اللہ تعالیٰ نے ان پر کتاب نازل کی، یہ بھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ جنت ہے اور دوزخ ہے۔ اب آتے ہیں یہودیوں کی طرف۔ یہود کے اندر بھی کچھ ہے ایسے فرقے جو قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، ادروائز زیادہ آج کل ان کے اندر ایلومیناتی والا سسٹم ہے، وہ شیطان کے پجاری ہیں اور اپنے دجال کا ویٹ کر رہے ہیں تاکہ اس کے ساتھ مل کے مزید فریب کر سکے، لوگوں کو دھوکے دے سکیں، اور وہ بھی ایسے ہی زندگی گزار رہے ہیں جیسے کہ وہ کبھی نہیں مریں گے، یا اگر مر گئے تو بس خلاص، ان سے حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اب جو ہندوازم ہے اس کے اندر تو عجیب کانسیپٹ ہے، اور میں نے یہ بات اس لیے کی کیونکہ مسلمانوں کے اندر بھی ایسی خرابیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ صرف جسم ختم ہوا ہے، روح کو امر ہے، اور روح امر کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ بار بار جنم لیتی ہے، بار بار جنم لیتی ہے، کم از کم 7 بار، صحیح؟ اس کے علاوہ بدھزم ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ موت ایک جسمانی اختتام لیکن انا کا مسلسل تسلسل ہے، وجود کی نئی شکل میں دوبارہ جنم ہوگا۔ اور بعض ایسے ہیں زیادہ تر جن کے اندر یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جب انسان مر گیا تو بس مر گیا، اس کو آپ اب ایسے ہی سمجھیں کہ بس کسی چیل وغیرہ کے آگے ڈال دیں، معاذ اللہ۔ آپ کو پتہ ہے گدھ کہتے ہیں اس کو شاید، میرا خیال ہے
ایک ایسا مذہب ہے، ان کے اندر یہ عقیدہ ہے کہ وہ لاش کو پھینک دیتے اور وہاں سے پھر پرندے آتے ہیں بڑے بڑے اور وہ اس کا ماंس نوچ نوچ کے کھاتے ہیں. استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ رحم کرے. اب دیکھیں ان کی زندگیوں میں اور ہماری زندگیوں میں بہت فرق ہے. اور ایک ایسا بھی ہے جہاں پر آپ کو استغفر اللہ انسانوں کا گوشت بھی ملے گا، مردار ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، فلاں. پہلے لگتا تھا شاید لوگ ایویں افواہیں اڑاتے ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ نے ہمیں جو چیز دی ہے بہت بہترین ہے. یہ بات میں اس لیے کر رہی ہوں، دیکھیں طالبات، یہ جو موت اور بعث بعد الموت کا جو کنسپٹ ہے یہ مسلمانوں کا بہت پختہ ہونا چاہیے، ورنہ وہ ایسی زندگی گزاریں گے جیسے یہ غرب یورپی ممالک گزارتے ہیں، وحشیوں کی طرح. کوئی رشتوں کی تمیز نہیں، کوئی انسانیت نہیں ہے ان کے اندر، بس مرے ہوئے انسان کا بھی کوئی احترام نہیں. میں جاب سے لیٹ نہ ہو جاؤں، فٹافٹ اس کو اٹھاؤ اور اس کو لے کے جاؤ. تو اللہ نے الحمدللہ سب سے زیادہ ہمیں بہترین چیز دی. جو بھی ہے قبر کا ایک اپنا معاملہ ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، لیکن یہ سب سے بہترین چیز ہے. آپ کو محفوظ کر دیا جائے ایک جگہ، جو ہو رہا ہے وہ صرف آپ جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے، تیسرا بیچ میں کوئی نہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے جوں سائنس پڑھنا شروع ہوئے، انہوں نے کیا کیا؟ الحاد کی طرف آنا شروع ہو گئے، انکار کر دیا کہ کوئی رب نہیں ہے معاذ اللہ، اور اگر ہم مر گئے تو بس مر گئے، ختم، اس کے بعد دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا. لیکن والذی یمیتنی ثم یحیین، اللہ تمہیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا. اب اگر اللہ نے تمہیں ایسا دین دیا ہے کہ جس میں تمہیں باعزت طریقے سے قبر میں اتار کے محفوظ کر دیا جاتا ہے ایک طرح سے، تو تم کیوں نہ اچھے اعمال کرو، کیوں نہ تم اس دین کی قدردانی کرو. بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے واضح کر دیا، میں نے ہدایت پائی یا نہیں، شفا یاب ہوں یا کوئی بیماری ہے، موت کے مراحل تک آ ہی جاؤں گا، اور اس کے لیے کیا تم نے تیاری کی ہے؟ کیا میں نے اس کے لیے تیاری کی؟ میری زندگی کا ایک مرحلہ ہے یہ. اللہ نے مجھے پیدا کیا، مجھے ہدایت دی، مجھے کھانا دیا، مجھے پینے کو دیا، یہ سارے مراحل سے میں گزر رہی ہوں، تو میں اگلے مراحل کو کیسے بھول سکتی ہوں جو میری زندگی میں آنے والے ہیں، قریب یا دیر سے. جیسی زندگی گزاریں گے ویسی موت ہوگی، اور جیسی موت ہوگی اسی پر تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور جس پر تم اٹھائے گئے اسی کے مطابق تمہیں سزا یا جزا دی جائے گی. تو مین چیز کیا ہے؟ اپنی دنیا کی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق جیو. آج آپ کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا آپ ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ آپ کو دیکھ کے لگے یہ بندہ کبھی نہیں مرے گا اور اس نے کبھی حساب کتاب نہیں دینا؟ یا آپ اس طریقے سے زندگی گزارے مسلسل کوئی مجھے ایک ایک سیکنڈ کے لیے بھی دیکھ رہا ہے، میں کسی کی نگاہ میں ہوں، کوئی دیکھ رہا ہے میں کیا کر رہی ہوں، کیوں کر رہی ہوں، کیسے کر رہی ہوں، اور مجھے اس کا حساب کتاب بھی لینا ہوگا، پھر مجھے بھگتنا بھی ہوگا، اچھائی ملے گی نہیں تو سزا ملے گی. اگر ہمارا یہ ایک عقیدہ ٹھیک ہو جائے، ہمیں کسی کو نہ کہنا پڑے کہ آؤ اور سدھر جاؤ، آؤ اور پڑھو، لوگ خود بخود اندھا دھند کام کرنا شروع ہو جائیں. ہر مسئلے کی خرابی یہیں سے سٹارٹ ہوتی ہے جب ٹیچر کہہ دے پیپر نہیں ہوں گے، رزلٹ نہیں ملے گا، اور جس کو اس کا نتیجے کا ڈر ہو وہ پھر اپنے کام بھی سدھار لیتا ہے. آپ اپنا محاسبہ لازمن کیجئے. بہرحال اس کے بعد فرمایا والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور وہ رب جس سے مجھے امید ہے
جس کے ساتھ میری یہ امید بندھی ہوئی ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ روز جزا میں میرے گناہوں کو بخش دے گا، مجھے معاف کر دے گا۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالی سے اپنی امید، یقین اور حسن ظن کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ بھی ضروری ہے، دیکھیں آپ کو موت آئے گی، آپ نے مر جانا ہے، آپ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یہ سارے مراحل بہت تکلیف دہ ہیں، اور یہ ایسے ہیں کہ انسان کو منٹوں میں نا امید کر سکتے ہیں۔ لیکن بندہ مومن ان کے معاملے میں بھی اللہ سے حسن ظن رکھتا ہے، میرا اللہ، مجھے امید ہے مجھے معاف کر دے گا۔ اور دوسری طرف یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالی گناہ گاروں کا بھی رب ہے، یعنی وہ گناہ گاروں کا رب ہے، ایسا نہیں کہ وہ گناہ گاروں کو دھتکار دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، جانے دیتا ہے بس، نہ، اور نہ یہ کہ وہ ان کو ایسے ہی رہنے دیتا ہے، وہ معاف کر دیتا ہے، کیونکہ اس دنیا میں کوئی ہم سے کتنی بھی محبت کرتا ہو، وہ ہمیں ہمارے عیبوں کے ساتھ قبول نہیں کرتا، قبول تو دور کی بات، برداشت بھی نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ جو ہمیں جنم دیتی ہے ہماری والدہ، وہ بھی ایک حد تک ہی ہماری غلطیوں کو اگنور کر سکتی ہے، اور اس کے بعد وہ بھی ہمیں چھوڑ دیتی ہے کہ جاؤ بیٹا، میں نے تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، ہمیں تخلیق کیا ہے، اور وہ اتنی محبت کرتا ہے کہ بندوں کے بڑے سے بڑے گناہوں کو بھی درگزر کر دیتا ہے۔ انسان بڑے سے بڑا گناہ کر کے جاتا ہے اللہ کے پاس، اور اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ خود سے پوچھیں، کیا مجھے یقین ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ یا پہلی بات یہ کہ میں نے کبھی اللہ سے معافی مانگی نہیں، اس لیے میرے ذہن میں کبھی آیا بھی نہیں کہ وہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں۔ ہم میں سے تقریباً ہر شخص گناہ گار ہے۔ ایک بات ہے، اگر آپ اسے لکھ لیں تو آپ کو فائدہ دے گی، کبھی بھی کسی گناہ گار کو اس کے گناہ ہلاک نہیں کرتے۔ اسے کیا ہلاک کرتا ہے؟ اللہ تعالی سے مایوسی اور برا گمان، یہ دو چیزیں ہمیں مار دیتی ہیں۔ ابلیس کو ابلیس کیوں کہتے ہیں؟ ابلیس کا معنی یہ ہے بہت زیادہ، سب سے زیادہ نا امید، اس کو اللہ سے امید نہیں ہے، اس کو یقین نہیں ہے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام تو یقین کی بات کریں، مجھے یقین ہے میرا رب مجھے معاف کر دے گا۔ اور خاص طور پہ یہاں یوم الدین، قیامت کے دن کی بات ہے، کیونکہ اصل کامیابی یہی ہے کہ آپ اس دن بخش دیے جائیں جس دن کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہوگا، انسان بالکل تنہا، اکیلا، لیکن اگر اس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اس کو اپنے رب پہ یقین ہے، تو اس کا رب اسے معاف کر دے گا۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے ایک طرح سے بعث بعد الموت کا بھی ذکر کیا ہے، یعنی پہلے یہ بات کی کہ دوبارہ زندہ کرے گا، اور آگے پھر حساب کتاب کی بات کی۔ یہی وجہ انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ مجھے معاف کر دے گا، مجھے امید ہے، یعنی وہ حساب کتاب لے گا، وہ پوچھے گا کیا کر کے آئے ہو، کیسے کر کے آئے ہو، کس کے لیے کر کے آئے ہو۔ آپ بھی اپنا محاسبہ کیجئے، کیا میں کبھی کبھی بیٹھ کے سوچتی ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ مجھے یہ حقیقت بہت تعجب میں ڈالتی ہے، واللہ ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا، ایک بھی نہیں۔ تو میں نے کیا تیاری کی اس کے لیے؟ کیا میرے پاس کچھ عمل ہے؟ ہاتھ خالی ہوں تو امید بھی نہیں ہوتی۔
کچھ نہ کچھ تو کرو. کیا کچھ بھی نہیں کرو گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، حدیث 3540، اے ابن آدم، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا، میں تیرے گناہ بخشتا رہوں گا، چاہے وہ کتنے زیادہ ہوں. اور پتہ طالبات، یہ بہت بڑی آسانی ہے ہمارے لیے، کیونکہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. انسان ہے، وہ کہتے ہیں آپ نے کیا کیوں، آپ نے کہا کیوں لے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا بس مان گئے، ٹھیک ہے، میں تمہیں معاف کر دوں گا. سب سے زیادہ آسان ہے اللہ تعالیٰ کو منانا. امام حسن بصری فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا، بلکہ بندہ خود نا امیدی کے اندھیرے میں گم ہو جاتا ہے. کیا میرے ساتھ یہ تو نہیں ہوتا کہ میں گناہ کرتی ہوں، اس کے بعد بیٹھی رہتی ہوں، حتیٰ کہ اپنی نمازیں بھی چھوڑ دیتی ہوں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، اس دن سننے کو ملا، کوئی کہہ رہے کہ مجھ سے نماز بھی نہیں پڑھی جا رہی کیونکہ میں نے ایک غلط کام کر لیا. کیا مطلب؟ آپ کو اللہ پہ یقین نہیں؟ اور فرسٹ آف آل آپ کو یہ بات کہی کس نے کہ آپ سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوگا؟ آپ سے بہت بڑے بڑے گناہ بھی ہو جائیں گے، کبیرہ گناہ بھی ہو جائیں گے. اللہ کو منانا سیکھو، کیونکہ تمہارے نفس کے اندر یہ چیز رکھ دی گئی ہے کہ تم سے غلطیاں ہوں گی. میں بہت حیران ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام کتنا زیادہ اپنی فطرت کو بھی سمجھتے تھے، اپنی فطرت کو کتنا جانتے تھے. ان کو پتا تھا بندے سے غلطیاں ہوں گی، خطائیں ہوں گی، بعض اوقات وہ کوئی نہ کوئی غلطی کر بیٹھے گا. تو ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سب سے بڑا گناہ وہ ہے جس کے بعد توبہ نہ کی جائے، چاہے وہ مایوسی کی وجہ سے ہو، چاہے وہ لاپرواہی کی وجہ سے ہو. گناہ ہوتا ہے، ڈونٹ وری، ہو جاتا ہے، بس اللہ سے توبہ کر لو. اور یہ چیز بتاتی ہے اللہ صرف ایسے لوگوں کے لیے رب نہیں ہے، یا معاذ اللہ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا جو گناہ نہیں کرتے. اللہ ایسے لوگوں کو بھی چاہتا ہے جو گناہ کرتے ہیں. حتیٰ کہ ایک حدیث میں طالبات پتہ کیا آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ لوگ گناہ نہ کرو اور مجھ سے توبہ نہ کرو تو میں آپ کو مار دوں اور آپ کی جگہ ایسی قوم لے کر کے آؤں جو گناہ کرے اور مجھ سے معافی مانگے. انسانوں کی نظر میں نا یہ چیز نہیں درست، وہ نہیں صحیح مانتے کہ انسان غلطی کرے. ہم کہتے ہیں ہمیں وہ شخص ملے جس کے اندر غلطی ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، ایسا ہی ہے. لیکن اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ بندے آئیں ان کی طرف اور آ کے ان سے توبہ کریں. کیا تم پھر بھی نہیں جاؤ گے اللہ سے توبہ کرنے کے لیے؟ کیا پھر بھی تم بیٹھے رہو گے، لاپرواہی کرتے رہو گے؟ اور دوسری بات، بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ہم کسی انسان کو ناراض کر دیتے ہیں، اب وہ ہم سے راضی نہیں ہوتا. کیا غلطی ہم کر رہے ہوتے ہیں اس میں؟ ہم اللہ کو راضی کرنے کی بجائے پہلے اس بندے کو راضی کرتے ہیں. دیکھیں، میں نے کسی انسان کے حق میں غلطی کی تو میں نے پہلے اللہ کی نافرمانی کی، پھر اس کا دل دکھایا، کیونکہ اللہ نے مجھے ان کاموں سے منع کیا تھا کہ میں دوسرے کو بلا وجہ اذیت نہ دوں. پہلے اللہ کو راضی کرو، اس کے بعد لوگوں کی طرف جاؤ، پھر لوگوں کو منانا تھوڑا آسان ہو جائے گا. اگر اللہ تعالیٰ سے ابھی تک تم نے وہ مسئلہ ڈسکس ہی نہیں کیا اور لوگوں کے پاس جا رہے ہو، کبھی مسئلہ حل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دونوں چیزیں آپ نے مد نظر رکھنی ہے اپنی زندگی کے معاملات میں، اور اللہ سے یہ امید کبھی نہیں چھوڑنی. واللہ مجھے یقین ہے اللہ ضرور ضرور مجھے معاف کرے گا، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اور اگر دنیا میں کسی نے کچھ کہا بھی خود کو، پھر بھی میں نے اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں مانا، الحمدللہ، تو مجھے یقین ہے وہ مجھے معاف کرے گا. وہ شخص کہاں جائے گا
جس نے ایک رب کو ہی اپنا سارا کچھ سمجھا ہو، یعنی وہ اس کی خاطر باقی سب کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہو جائے، باقی سب کو ناراض کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائے، پھر اللہ ایسے شخص کو کیوں کر چھوڑے گا؟ اور اگر تمہیں امید نہیں تو تمہارے اپنے اندر خرابی ہے، تم اللہ کا حق ہی نہیں ادا کر رہے، یہی وجہ تمہیں اللہ سے وہ امید بھی نہیں ہے۔ بہرحال اس کے بعد اگلا حصہ ہے دعاؤں کا۔ اب ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ جب یقین ہو تو انسان دعا مانگنا بھی شروع کر دیتا ہے، اور دعا پہلے کی جاتی ہے۔ ہم لوگوں کی طرح نہیں کہ ہم پہلے آفت کے آنے کا انتظار کریں، آفت آئے سر پہ پہنچے تو دعا کریں، نہ، وقت سے پہلے بھی دعائیں کرو۔ جب تم خوشحالی میں ہو تو اللہ سے دعائیں کرتے رہو تاکہ تم خیر کو پا سکو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے قوت فیصلہ عطا کر، حکمت عطا کر، اور مجھے نیک لوگوں میں ملا دے۔ یہاں پر کیا مراد ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں عام نہیں ہیں، بلکہ بہت پرحکمت اور خیر سے بھرپور ہیں۔ حکمہ سے یہاں پر مراد کیا ہے؟ حکمت، علم، فہم، قوت فیصلہ، نبوت، رسالت، یا اللہ کی حدود اور احکامات کی معرفت، کہ میں وہ پہچان سکوں۔ آپ ذرا خود کو دیکھیں، ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہوتے ہیں؟ دنیا دنیا دنیا، بس۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان دعاؤں کو سمجھیں اور آئندہ کے بعد ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے اور ہم میں سے ہر شخص کی زندگی کا حصہ ہونی چاہیے۔ حکمت وہ علم یا فہم جو انسان کو صحیح اور غلط میں فرق کرنا سکھاتا ہے اور اسے اس قابل بناتا ہے کہ وہ زندگی کے مسائل کو درست طریقے سے حل کر سکے، یہ ہے حکمت۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ 269 میں فرماتے ہیں وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت عطا کی گئی تو گویا اسے بہت بڑی بلائی دی گئی، خیر کا بہت بڑا حصہ اس کو دیا گیا۔ اب حکمت کیوں ضروری ہے؟ کیوں ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ مانگنی چاہیے؟ اور کیا یہ مانگنے کی چیز ہے؟ کیا اللہ کی معرفت آنے کے بعد، علم حاصل کرنے کے بعد بھی انسان کو حکمت مانگنی چاہیے؟ بالکل۔ دیکھیں، آج ہمارے پاس علم ہے، سارا کچھ ہے، مفسر ہیں، محدث ہیں، حکمت نہیں ہے۔ یہی وجہ کہ ہم لوگوں تک اس لیول پہ حق نہیں پہنچا پا رہے جیسے ہمیں پہنچانا چاہیے تھا۔ ایک انسان کے پاس بہت زیادہ علم ہے، اس کو آگے نہیں پہنچانا آتا، میں کیسے آگے بتاؤں، کس کو بتاؤں؟ یہ بھی ایک حکمت ہے۔ اس کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ صحیح فیصلے کرنے کے لیے، زندگی کے مسائل حل کرنے کے لیے آپ کو قوت فیصلہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جو یہاں پہ حکمہ کا دوسرا مطلب ہے۔ اب یہ بھی لوگوں کا بہت زیادہ مسئلہ ہے۔ کون سا؟ ہمیں فیصلہ کرنا نہیں آتا۔ اگر ہم نے کچھ کرنے کا سوچ ہی لیا ہو تو ساری زندگی مشوروں میں گزر جاتی ہے، کر کچھ نہیں پاتے۔ فلاں استاد سے مشورہ کرو، فلاں اسٹوڈنٹ سے مشورہ کرو، فلاں سے مشورہ کرو۔ میں نے بہت نوٹ کیا، جن چیزوں کے بارے میں ہم مشورہ شروع کر دیں وہ کام نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، مشورہ لینا چاہیے کسی خاص شخص سے جو اس فیلڈ کا ہو، جس کو اس کے بارے میں تھوڑا تجربہ ہو،
ورنہ نہیں، ہر دوسرے بندے کے سامنے جا کے کوئی نئے کٹا کھولا ہوتا ہے ہم نے، مناسب نہیں ہے۔ یہ چیزیں، حکمتیں تجربہ کار لوگوں سے بات کرنے سے نہیں آتی، اللہ تعالی سے دعا کرنے سے آتی ہے۔ اور یہ حکمت ایک داعی دین کے لیے بہت ضروری ہے طالبات۔ اگر بالفرض آپ کے پاس ایک پاؤ علم ہے، اس کو دوسرے تک پہنچانے کے لیے آپ کو ایک من عقل کی ضرورت ہے کہ کیسے دوسرے کو وہ بات بتاؤں۔ علم تو آ گیا، تھوڑے علم کے لیے زیادہ عقل اور زیادہ حکمت کی ضرورت ہے کہ میں اب اس کو آگے کیسے پہنچاؤں۔ اور آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر تھا اور اللہ کا فضل تھا ان پر۔ زندگی کے ہر معاملے میں انہوں نے بہترین فیصلہ کیا اور کہیں بھی انہیں مشکل نہیں ہوئی، نہ آئی وہ ہمیشہ مشورہ کرتے رہے۔ خواب آیا، بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی، بس ہم ہوتے پوری زندگی سوچنے میں لگاتے، اچھا استخارہ کروں، اچھا یہ کروں، اچھا وہ کروں۔ اللہ سے دعا کرو، وہ تمہیں ایسی حکمت سکھائے گا تم فوراً سے فیصلہ کر پاؤ گے۔ آج اگر ہمیں شادی کا ہی کہہ دیا جائے تو کس طریقے سے انسان کی پوری زندگی ڈسٹرب ہو کے رہ جاتی ہے، کیا کریں، کیسے کریں، کریں نہ کریں۔ اگر بالفرض کوئی سبجیکٹ چوز کرنا ہے، اس میں ہمیں بہت مسئلہ ہوتا ہے، آگے کس فیلڈ میں جاؤں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچے کو صحرا میں چھوڑ آئے، یہ حکمت ہے۔ اور حکمت اگر اللہ کا ڈر ہو تو بہت زیادہ آتی ہے، اور اگر اللہ کا ڈر نہ ہو تو پھر بس کوئی فائدہ نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں حکمت علم سے آتی ہے، ہاں علم سے بھی آتی ہے، حکمت دعا کرنے سے آتی ہے اور اللہ تعالی سے ڈرنے سے۔ دیکھیں مجھے لگتا ہے اللہ تعالی سے ڈرنا ہی اس کا دوسرا نام ہے حکمت۔ ابراہیم علیہ السلام کو ڈر تھا کہیں اللہ ناراض نہ ہو، اسی لیے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ڈر تھا کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، اسی لیے اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو صحرا میں چھوڑا ہے، اسی لیے اپنے باپ کو چھوڑ دیا۔ اللہ کا ڈر ہو تو حکمت خود بخود آ جاتی ہے، ابھی مجھے کیا کرنا چاہیے کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو، ابھی مجھے کیا نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہ حکمت ہے۔ حکمت یہ نہیں کہ آپ کوئی بہت عقل مند اور پتہ نہیں دوسروں کی عقل سے اوپر کی باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، قطعاً نہیں۔ حکمت ایک قوت فیصلہ بھی ہے، اس کی صلاحیت کا ہونا، اب مجھے کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے۔ تو ہمیں اللہ سے یہ حکمت مانگنی چاہیے اگر ہم آگے دین کا کام کرنا چاہتے ہیں تو۔ اگر یہ حکمت نہیں ہوگی تو بعض اوقات ایسی چیزیں ساتھ لیے پھریں گے جن کو چھوڑ دینا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو حکمت اللہ تعالی سے مانگے، اور اپنے بچوں کے لیے بھی، یا اللہ ان کو بھی حکمت سکھا، ان کے اندر بھی حکمت آئے۔ بچے اپنے لیے اتنا فیصلہ نہیں کر پاتے کہ اگر آج کوئی فنکشن ہے، کوئی ایونٹ ہے تو میں کون سے کپڑے پہنوں، بیچاروں کی پوری رات نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے، کیا پہنوں کیا نہ پہنوں، کیا لے کے جاؤں کیا نہ لے کے جاؤں، ان کو نہیں کرنے آتے فیصلے۔ تو ان کے لیے دعا کی جائے۔ اچھا، پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو تعارف دیا، اب اس کے بعد دعا بھی کر رہے ہیں، اور ان کی دعائیں کمال کی ہیں۔ حکمت، فہم، یا اللہ مجھے علم بھی سکھا، مجھے دوسروں کو بھی سکھانا آئے، جب مجھے کوئی فیصلہ کرنا ہو تو میں فوراً سے وہ کر پاؤں، میں زیادہ الجھنوں میں نہ پڑوں، یعنی ہر دوسرے بندے سے مشورہ کرتا رہوں نہ، جب میرے دل نے مجھے بتا دیا اور مجھے اللہ سے ڈر لگا تو بس اس کام کو کر گزرو۔ علماء کے لیے حکمت بے انتہا ضروری ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر اللہ سے مانگ لیجئے۔
دوسرا دعا کا حصہ کس بات میں مشتمل ہے؟ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ اس کے ساتھ ساتھ نیک لوگوں کا ساتھ بھی وہ مانگ رہے ہیں۔ دیکھیں طالبات، یہ دعا اکثر انبیاء نے کی ہے، یوسف علیہ السلام نے بھی کی ہے، اور تقریباً بہت سے انبیاء ہیں جنہوں نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ رکھ، نیک لوگوں میں شامل کر دے، کیونکہ نیک لوگوں کے ساتھ رہ کے نیکی کرنا آسان ہوتا ہے۔ اچھا طالبات، اس دعا سے مجھے جو اندازہ ہوا، جو مجھے سمجھ آئی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو پانے کے لیے لوگوں کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ یہ کانسیپٹ بالکل غلط، جس نے بھی آپ کو بتایا، چاہے اس سے پہلے میں نے بھی بتایا ہو۔ بعض اوقات ہم لوگوں سے الگ ہو کر نا زیادہ پاگل ہوتے ہیں، سائیکو بن جاتے ہیں، عجیب عجیب سوچنے لگ جاتے ہیں، اور شیطان بھی ایسے بندے کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، پھر غلط غلط خیالات ڈالتا ہے، عجیب عجیب طرح کی پھر باتیں اس سے نکلواتا ہے۔ یہ تصوف جو ہے یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں کرنا جو زیب نہیں دیتا، چاہے آپ محبت میں کر رہے ہیں۔ اتنی تنہائی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ صاف صاف سن لیجئے کہ ابراہیم بننے کے لیے لوگوں کو چھوڑنا ضروری نہیں۔ الحمدللہ، ابراہیم لوگوں کے ساتھ رہ کر بھی بنا جا سکتا ہے، لیکن جب جہاں اللہ کے لیے انہیں چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو۔ پھر ابراہیم یہ نہیں کہتا نہیں اس کو نہیں چھوڑ سکتا، جہاں اللہ کے لیے کسی کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دیتا ہے، ویسے وہ لوگوں سے الگ نہیں ہوتا۔ ورنہ ابراہیم علیہ السلام کبھی بھی نہ کہتے وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، وہ تو خلیل اللہ تھے، پھر بھی کہا اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ رکھ، کیونکہ اللہ بھی نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ ایک شخص نے کہا تھا نا احب الصالحین ولست منہم، مجھے نیک لوگوں سے محبت ہے لیکن میں ان میں سے نہیں ہوں، مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے ان میں سے کر دے گا۔ ہمارے ہاں لوگوں کے ساتھ رہنا بہت برا سمجھا جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ حکمت اور نیک لوگوں کا بہت گہرا تعلق ہے، اور ایون کے لوگوں کا بھی۔ اگر آپ کمزور ہیں تو آپ لوگوں سے دور رہ کر ایمان میں مزید کمزور بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ شیطان تنہا شخص کو زیادہ بھٹکاتا ہے۔ اگر لوگ توڑ بھی دیں گے تو آپ کو اللہ کا قرب ملے گا، اگر وہ آپ کے ساتھ نیکی کے کاموں میں چل رہے ہیں تو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد آئے گی۔ تو لوگوں کو چھوڑنا یا لوگوں سے الگ ہونا یہ اللہ کو پانے کے لیے ضروری نہیں، اور نہ ہی اللہ نے مجھ سے یا آپ سے کوئی ایسی ڈیمانڈ کی ہے۔ ورنہ خلیل اللہ کبھی بھی یہ نہ کہتے وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، لیکن یہ شرط ہے کہ وہ الصالح ہوں، نیک ہوں، اللہ کو مانتے ہوں، اللہ کے بارے میں بات کرتے ہوں، اللہ کے بارے میں ان کو تھوڑی بہت معرفت ہو، اللہ سے ڈرنے والے ہوں۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ اکیلے چل پڑیں گے، آپ اکیلے سارے کام کر لیں گے؟ نہ، آپ نہیں کر سکتے۔ آپ کو اللہ کا کام کرنے کے لیے بھی لوگوں کی مدد چاہیے، لیکن ہاں صرف ان میں کھو کے رہ جانا یہ درست نہیں۔ مقصد ہونا چاہیے بیچ میں آپ کے ساتھ کیوں ہوں، آپ میرے ساتھ کیوں ہیں، بیچ میں کیا مقصد ہے، کیوں ساتھ رہا جا رہا ہے۔ لیکن ان کو چھوڑ کر اگر آپ چاہتے ہیں اور آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ مل جائیں گے تو ایسا نہیں ہے۔ نیک لوگوں کی صحبتیں اختیار کی جائیں، اس سے بھی آپ کے اندر حکمت آئے گی، اور آپ وہ دوسرا معنی اگر یاد رکھیں جو میں نے بتایا، اللہ کا ڈر، حکمت اس کا دوسرا نام ہے، تو آپ کو یہ بات زیادہ اچھے سے سمجھ آئے گی۔ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں گے جو اللہ کے بارے میں جانتے ہیں، نیک ہیں، تو آپ کے تقویٰ میں مزید اضافہ ہوگا، آپ کے اندر مزید حکمت آئے گی۔ اور آپ دیکھیں جو لوگ بڑے بڑے کام کرتے ہیں وہ کبھی بھی اکیلے نہیں کرتے، ان کے پیچھے ایک بہت مضبوط ٹیم ہوتی ہے، وہ کام کر رہی ہوتی ہے۔ وہ آگے تو صرف ایک بندہ بیٹھا نظر آ رہا ہوتا ہے ہمیں، اس کے پیچھے جتنے لوگ ہیں ان کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ آج اگر آپ کی فیلوز آپ کے ساتھ ہیں تو آپ ان کے ساتھ اچھا تعلق رکھیں اللہ کے لیے،
تاکہ کل کو جب آپ کام کریں تو آپ کے پاس آپ کے ساتھی موجود ہوں. اور یہاں سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے طالبات، اللہ تعالیٰ انبیاء کی تمام دعائیں قبول کرتے ہیں نا. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی الصالحین کے ساتھ ملنے کی، تو وہ ان کو ان کے گھر سے نہیں ملے سوائے لوط علیہ السلام کے. ضروری نہیں کہ یہ نیک لوگوں کا ساتھ آپ کے ریلیٹیوز کی صورت میں ہو، آپ کے اپنے جاننے والے ہوں. بعض اوقات یہ کوئی بہت غیر شخص ہو سکتا ہے جس کو آپ نے کبھی نہیں جانا. صالح ضروری نہیں کہ رشتہ دار ہو، لیکن جو صالح دوست ہوتا ہے وہ رشتہ دار کے برابر ہی ہوتا ہے تقریباً. تو ہمیں اللہ سے یہ مانگنی چاہیے دعا. بعض اوقات آپ کا ایمان کمزور ہونے لگتا ہے، بعض اوقات آپ ڈاؤن ہونے لگتے ہیں، ایسے ساتھی آتے ہیں آپ کی زندگی میں، آپ دوبارہ سے صحیح ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کا ایمان ہائی لیول پہ جانا شروع ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں یہی وجہ جب ہم علیحدہ بیٹھ کے غور و فکر کرتے ہیں تو اللہ سے وہ محبت محسوس نہیں ہوتی ہے لیکن اس لیول کی نہیں. جب ہم نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر یا اللہ والوں کے ساتھ بیٹھ کے اللہ کی بات کرتے ہیں، ایسا ایمان میں اضافہ ہوتا ہے جیسے لگتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر کے آ رہے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے. اب یہ چیز سلف صالحین سے بھی ہمیں ملتی ہے. سلف صالحین یعنی جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں جو گزر چکے ہیں. کیا ان کی زندگی سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے لیے اللہ کی خاطر محبت کرتے تھے یا پھر ان کا ایک دوسرے کے ساتھ ایک اچھا تعلق تھا؟ سب سے پہلے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کہہ رہے تھے کہ اے اللہ، میں حسن سے محبت کرتا ہوں، بس تجھے بھی اس سے محبت ہو جائے، اور جس سے وہ محبت کرے وہ بھی تجھے پسند آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود محبت کا اظہار کیا. اس کے علاوہ ایک محدث مجاہد ایک صحابی سے ملے. اس نے مجاہد سے کندھے سے تھپ تھپاتے ہوئے کہا، میں تم سے محبت کرتا ہوں. مجاہد نے جواب دیا، وہ جس خاطر میں تم سے محبت کرتا ہوں، جس کی خاطر، وہ تم سے بھی محبت کرتا ہے. پھر اس نے کہا، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمایا ہوتا کہ جب تم میں سے کسی شخص کو اپنے بھائی سے محبت ہو تو اسے بتائے، تو میں تمہیں کبھی نہ بتاتا. میں نے اس لیے بتایا کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اس کے علاوہ امام علی بن المدینی امام بخاری کے سب سے بڑے اساتذہ میں آتے ہیں. امام بخاری ان کا احترام کرتے اور فرماتے، میں نے علم حدیث میں کسی کو علی بن المدینی سے بڑھ کے نہیں پایا. ان کے بہت بڑے استاد ہیں یہ، اگر وہ نہ ہوتے تو میں ضائع ہو جاتا. اب یہاں سے آپ دیکھیں صالحین کی صحبت. امام بخاری دعویٰ کر رہے ہیں اگر میرے یہ استاد میری زندگی میں نہ آتے تو کیا ہوتا، میں ضائع ہو جاتا. اور واللہ طالبات، بعض اوقات ہمارے اساتذہ واقعی میں ایسے ہماری زندگی میں آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بہت بڑی خیر دیتا ہے، اور ہر وہ شخص قابل محبت ہے جس کے ذریعے آپ کو اللہ سے محبت ہوئی، یا جس سے بات کر کے آپ کو اللہ سے محبت ہوئی، جس کے ذریعے آپ نے اللہ کی معرفت حاصل کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اساتذہ پہ رحم کرے. ہمارے اساتذہ نے واقعی ہم پہ بہت محنتیں کی ہیں. واللہ کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے ان کے لیے دل سے اتنی دعائیں نکلتے ہیں. اگر دنیا میں اتنا وقت نہیں کسی کے پاس، ورنہ میں اپنے اساتذہ کو اس جگہ پر بٹھاتی جہاں پہ انہیں تقریباً ہر شخص دیکھ سکتا دنیا میں، پھر میں ان کا تعارف کرواتی. یہ ہیں وہ عظیم لوگ جن کے ذریعے مجھے سکھایا گیا کہ تم نے اللہ کی معرفت کیسے حاصل کرنی ہے.
جنہوں نے مجھے علم سکھایا اور میں اللہ سے جڑ گئی، جنہوں نے مجھے ایسا علم سکھایا آج وہ میرے پاس چاہے نہیں ہے لیکن میں اللہ سے بات کر سکتی ہوں، مجھے اللہ سے بات کرنا آئی ہے، مجھے اللہ سے مانگنا آیا ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم سب کے اساتذہ پر، بہت محنتیں کی ہیں واقعی انہوں نے۔ اور دیکھیں یہ وہ الصالحین میں آتے ہیں نا، یعنی نیک شخص جو نیکی کے کام کرتے ہیں۔ تو کیا ہم اگر ان سے الگ ہو جاتے اور کسی جنگل میں چلے جاتے تو کیا ہم سیکھ پاتے؟ پھر ہم وہی ہوتے جس کے سر پہ سیب گرا تھا اور بس اس نے کوئی لاشا بنا دی ہے، بس اس کو بھی اللہ کی معرفت نہیں ہوئی، اس نے بھی بس وہ دوسروں کے لیے مشکلات ہی بھرائی ہیں۔ ایسے اللہ کی معرفت نہیں آتی، چاہے آپ کتنے بھی ذہین ہوں، اس کے لیے الصالحین کا ساتھ ضروری ہوتا ہے۔ تو بہرحال ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے صالحین کا ساتھ مانگنا چاہیے۔ اور طالبات، پتہ مجھے لگتا ہے کہ یہ دعا کیوں ہمیں اکثر قرآن مجید میں آتی ہے، کئی دعائیں ایسی ہیں جو بار بار دہرائی گئی ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ ضروری ہیں، کیونکہ ہم میں سے کوئی شخص انسانوں سے الگ نہیں رہ سکتا، نہ میں نہ آپ۔ انسان تو ہمیں ملیں گے، ساتھی ہمیں ملیں گے، تو کیوں نہ وہ نیک ہوں۔ جب ہم ساتھیوں سے الگ کسی جنگل میں نہیں رہ سکتے تو پھر ہم یہ دعا کیوں نہ کریں کہ یا اللہ جو ساتھی ملے وہ نیک ہو، کیونکہ اس دنیا میں آپ کو ساتھیوں کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ ایک ہاسٹل ہے، آپ نہیں چاہتے پھر بھی آپ کو باقی لڑکیوں کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، چیزیں شیئر کرنی پڑتی ہیں، دنیا ایسی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کتنے بھی کوئی عجیب قسم کے ہیں کہ آپ دوسروں سے دور رہنے والے ہیں، پھر بھی آپ کو لوگوں کے ساتھ آمنا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو کیوں نہ وہ لوگ جو ہمارے ساتھ ہوں وہ صالحین ہوں، وہ نیک ہوں، تو یہ تو پھر چار چاند لگ جائیں اس چیز کو۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دونوں دعائیں آپ لازمن کریں، ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اور الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ جس نے ہمیں بہترین اساتذہ دیے، بہترین، جنہوں نے ہمیں وہ علم سکھایا جو ہمیں نہیں آتا تھا، ہمیں نہیں پتا تھا کیا ہے یہ چیزیں، لیکن الحمدللہ ان کے ذریعے، ان الصالحین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی پہچان کروائی۔ اللہ تعالیٰ ان پہ بھی رحم کرے اور ہم پہ بھی رحم کرے، اور اب ہمیں توفیق دے کہ ہم خود بھی بہترین استاد بن سکیں، دوسروں کو سکھانے والے، اللہ سے جوڑنے والے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے ایسا ہی بنائے جیسے الصالحین ہوتے ہیں، خیر اور عافیت کے ساتھ۔ بارک اللہ فیک۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، باقی انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔